قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے، قوم کو اکٹھا کرنا ہے، تو پھر عمران خان کو باہر لے کے آؤ، کیونکہ اس نے کہا تھا مودی کان کھول کر سن لو، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، جو پچھلے 3 سال سے ججوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ جنگ ہے تو بارڈر پہ صرف ہم لڑ سکتے ہیں، وہ کبھی نہیں لڑ سکتے جن کے کاروبار ہندوستان میں ہیں، جن کے گھر انگلینڈ میں ہیں، جن کے گھر دبئی میں ہیں۔ اسی لیے تو ہم چیخ چیخ کے کہتے ہیں نکالو باہر عمران خان کو۔ یہ آرڈر ان دا ہاؤس کروا لیں پلیز، بڑا آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ سینسٹیو جو ہے۔ آنریبل ممبر بات کر رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ 5 مئی کو جو قرارداد پیش کی گئی یونینیمسلی ہم سب نے اسے انڈورس کیا۔ کیوں؟ کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے، پاکستان ہوگا تو سیاست بھی ہوگی، پاکستان ہوگا تو ہماری پہچان بھی ہوگی۔ لیکن یہاں میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ آج جو ہمارے اوپر ہندوستان نے دہشت گردی کا بہانہ بنا کر جو ہماری مساجد پر، ہمارے مدرسوں پر، ہماری نہتی عوام پر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار فارم 47 کے ذریعے مسلط کردہ وزیر دفاع ہے، جس کے اس ایک غیر سنجیدہ بیان نے انٹرنیشنلی ہمیں رسوا کیا۔ بھارت نے اس کو جواز بنا کر یو این او میں پیش کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا وزیر دفاع ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان 30-35 سال سے دہشت گردوں کی جو ہے پرورش کر رہا ہے اور پاکستان کے ادارے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ میں اس بیان کی آج اس ایوان میں سخت ترین مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، پاکستان میں کسی دہشت گرد کی پرورش نہیں کی جاتی، پاکستان میں کوئی ادارہ کسی دہشت گرد کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا۔ اس ایک عام کانہ بیان نے ہمارے معصوم بچوں کو شہید کروا دیا، اس ایک عام کانہ بیان نے ہماری مساجد جو ہیں ان کو کھنڈر بنوا دیا، لیکن کسی نے اس بیان کی مذمت کی؟ جناب والا، میرے قائد عمران خان کا 2019 میں جو خطاب تھا اس ایوان میں، وہ ایک شیر دل لیڈر کی للکار تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا آج ہمارے اوپر مسلط کردہ وزیر اعظم، جس کو ہم نے پورا سپورٹ کیا، حوصلہ دیا، اپنے غم بلا کر، اپنے اوپر ڈھائے گئے ظلم جو ہے ان کو بلا کر، اپنے اوپر کی گئی سختیوں کو بلا کر کہ ہمارا وزیر اعظم ایک میسج دے گا اس دہشت گرد مودی کو جس نے ہم پر حملہ کیا، لیکن افسوس وزیر اعظم کی زبان پر مودی کا نام نہیں آیا۔ وزیر اعظم کے بھائی جو 47 فارم کے ذریعے جیتے ہیں آج تک خاموش ہیں۔ ایک طرف وہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں قومی ہنگامگی پیدا کرنی ہے، قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے، قوم کو اکٹھا کرنا ہے، تو پھر عمران خان کو باہر لے کے آؤ، کیونکہ اس نے کہا تھا مودی کان کھول کر سن لو، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہر وہ بچہ، ہر وہ نوجوان، ہر وہ بوڑھا
वो तो शहादत का तलबगार रहता है। तुम जंग छेड़ कर देखोगे फिर तुम भूल जाओगे। हमारा सबसे ज्यादा हमारी ख्वाहिश होती है कि हम शहादत का रुतबा पाएं। आज भी हम कहते हैं इमरान खान को बाहर लेकर आओ, इमरान खान के हवाले क़यादत दो, फिर देखना कि बॉर्डर पर हिंदुस्तान की गोलियां कम होंगी। हमारा जज्बा शहादत जो है बॉर्डर पे हर जगह मौजूद होगा। जनाबे वाला, कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि हुकूमती पार्टी जो अपने आप को सिवान की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके वज़रा मुशरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किया जाता है कि क्या वजह है आपका लीडर हिंदुस्तान पे जो हमला किया मोदी दहशतगर्द ने जो हमला किया है, आपका लीडर नवाज शरीफ उसके मतलब कोई बात क्यों नहीं करता, तो वो आगे से उस डाइस से उतर जाते हैं और फिर जाते जाते कहते हैं मरवाना है हमें। अगर ये हमारी क़यादत है तो हमने तो जंग लड़ ली। जनाबे वाला, जंग सिर्फ तहरीक इंसाफ लड़ सकती है जो पिछले 3 साल से आइन की बहाली की जंग लड़ रही है, जो पिछले 3 साल से अदलिया की आजादी की जंग लड़ रही है, जो पिछले 3 साल से आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रही है, जो पिछले 3 साल से जजों की आजादी की जंग लड़ रही है। इंशाअल्लाह अगर ये जंग है तो बॉर्डर पे सिर्फ हम लड़ सकते हैं, वो कभी नहीं लड़ सकते जिनके कारोबार हिंदुस्तान में है, जिनके घर इंग्लैंड में है, जिनके घर दुबई में है। इसीलिए तो हम चीख चीख के कहते हैं निकालो बाहर इमरान खान को, तो क़यादत इमरान खान को। इमरान खान आएगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। इमरान खान बाहर होगा।